بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا، اور 7 دفعہ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اس حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام اور بعد والی امت کا ایک اعتبار سے تقابل ہے۔ ویسے تو یہ بات طے شدہ ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ غیر صحابی چاہے وہ کتنا بھی روحانی مقام حاصل کر لے، کتنا مرضی درجہ کر لے، عبادت کر لے، ریاضت کر لے، مجاہدہ کر لے، وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ تمام دنیا کے غوث، قطب، ابدال، اولیاء اللہ، نیک لوگ، شہداء، صالحین، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا وہ تو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن ایک اعتبار سے بعد والی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ فرمایا کہ جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا وہ بھی اچھا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے، لیکن اس میں میرا دیکھنا بھی شامل ہے، یعنی اس کے ایمان لانے کے پیچھے خود میری زیارت کو بھی دخل ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسا چہرہ تھا کہ آدمی اگر سلامتی فطرت والا ہو، خالی الذہن ہو اور بغیر کسی تعصب اور عناد کے اس کو دیکھتا تھا جو انسان، تو وہ کہتا تھا انہ لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھتے ہی یہ بات جان لی کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ تو سچے بلکہ سچوں کے سردار کا چہرہ ہے۔ تو جس صاحب نے حضور کو دیکھا پھر ایمان لایا تو اس میں تو کچھ دخل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا بھی ہے، لیکن جو آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایمان لایا اس نے تو حضور کو نہیں دیکھا، اس نے تو صرف نام سنا ہے، تذکرہ سنا ہے، اور اسی نام پر ہی گویا کہ وہ فدا ہو گیا۔ جو صحابی ہیں وہ حضور کو دیکھ کر ان پر فدا ہوئے ہیں، لیکن جو بعد والے ہیں وہ نام پر ہی فدا ہو گئے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی محبت ہے، بہت زیادہ۔ صحابہ کی محبت کا رنگ اور ہے، اور جو بعد والی امت کی محبت ہے اس کا رنگ اور ہے۔ جیسے والد کو اپنی جو اولاد ہے، بیٹا ہے، اس سے بھی ایک محبت ہوتی ہے اور بہت محبت ہوتی ہے، لیکن جو آگے اولاد کی اولاد ہوتی ہے، پوتے ہیں، نواسے ہیں، ان سے ایک اور ہی طرح کی محبت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ سے بھی محبت ہے، اور وہ اس محبت کا رنگ کچھ اور ہے، اور جو آگے صحابہ کے نیچے امت آ رہی ہے، گویا کہ صحابہ کی جو اولاد ہے ان سے بھی حضور کو محبت ہے، اور اس محبت میں اور طرح کی جذباتیت ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی تو وہ ہوں گے جو تمہارے بعد دنیا میں آئیں گے،
اور ان کے میرے ساتھ جو وابستگی ہے، محبت ہے، وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہے گا کہ مجھ سے سارا مال دولت لے لیا جائے اور صرف ایک دفعہ چہرہ انور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ ان کے جذبات ہوں گے، اس لیے میرے بھی جذبات ان کی نسبت سے یہ ہیں۔ تو 7 دفعہ فرمایا بشارت ہے اس آدمی کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، یعنی اس کی محبت کا کیا جوش ہوگا، کیا شدت ہوگی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے اور اس محبت کی تصدیق فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ محبت صحیح معنوں میں نصیب فرمائے اور اس کو بڑھاتے رہنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔